السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، انصاف کی دیوی جس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہوتا ہے، اور اس ترازو یہ عکاس ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا، اور یہ ترازو جو ہے وہ کسی ایک طرف جھکا ہوا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں پہ ہم نے ایک ایسا کیس آج ہم نے اس کو رپورٹ کیا جس میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہے کرک مندر اسکد نوٹس کیس کا۔ اس کیس میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ کرک مندر کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی ہے اور مندر کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا، اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ مندر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں جو ملزمان گرفتار ہیں ان سے مندر کی بحالی کی رقم یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد رقم جو ہے اس کو برابر تقسیم کر کے ان ملزمان سے وصول کیا جائے۔ اس آرڈر کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ اعتراض اٹھایا کہ جن ملزمان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے مندر کی توڑ پھوڑ جو اشتعال انگیزی کا واقعہ تھا اس میں وہ ملوث تھے، اور جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ اگر ٹرائل کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ملزمان یا ان میں سے کچھ ملزمان بے گناہ ہیں، تو پھر رقم وصولی جو ہو چکی ہوگی، رقم وصول کی جا چکی ہوگی، اس کا کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مندر کی توڑ پھوڑ میں ملوث ملزمان ہیں ان سے 1 ماہ کے اندر جو مندر کی بحالی کے لیے جو رقم خرچ ہوئی ہے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد، وہ رقم جو ہے وہ ان ملزمان سے وصول کی جائے، لیکن ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے، اور اگر ٹرائل میں کچھ ملزمان ان میں سے بری ہو گئے، وہ بے گناہ قرار دیے گئے، اور رقم اگر ان سے پہلے وصول کر لی گئی تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ بہرحال اس کیس کی تمام تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جب اس کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی تو چیف سیکرٹری KPK کو ایک آرڈر دیا گیا، اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا، اب بنیادی طور کے اوپر جب یہ کیس شروع ہوا تو سپریم کورٹ کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مندر کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور 3 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہے اس کے اوپر خرچ آیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو یہ آرڈر دیا کہ 1 ماہ میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد رقم ہر ملزم کے اوپر برابر تقسیم کی جائے اور ان سے وصول کی جائے۔ اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ملزمان کا ٹرائل چل رہا ہے، اگر ٹرائل کے بعد کوئی فرد بے گناہ پایا گیا تو اس سے وصول کی گئی رقم کا کیا ہوگا۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بڑا سالڈ آرگیومنٹ تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر یہ آبزرویشن دی کہ آپ دھیان سے بات کریں، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، تو آرڈر ہے تو پھر آرڈر ہی ہے۔ رمیش کمار جو کہ اقلیتی برادری کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ مندر کا رستہ بند کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مقامی علماء سے بات کریں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ علماء آئیں گے تو ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آیا۔ ایک شخص جن کا نام بعد میں رحمت سلام خٹک بتایا گیا، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے بطور ملزم اس کیس میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، میرا مندر کو نقصان پہنچانے والوں میں سے جن لوگوں نے مندر کو نقصان پہنچایا ان میں سے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ رحمت سلام خٹک نے یہ بھی کہا کہ اس واقعے میں 100 افراد کو بے گناہ پکڑا گیا ہے، اور ان کا اس معاملے کے اوپر براہ راست کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو مندر کو نقصان پہنچانے والوں کو روکتا رہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر رحمت سلام خٹک جن کو بطور ملزم جو ہے مندر کو نقصان پہنچانے والوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے،
اس نے جب یہ کہا کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، بس ہمارا آرڈر ہے۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ اقلیتی برادری جتنا چاہے عبادت گاہ کو توسیع دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہندو جو کمیونٹی ہے کرک کی، اس نے مقامی افراد کے ساتھ تو ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اس معاہدے کے تحت پھر ملزمان کی ضمانت ہو گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے جو کرک مندر واقعہ ہے اس کا پس منظر بیان کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مندر کی بحالی پر 30 کروڑ روپے کا خرچ آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ 22 دسمبر کو ہندو کمیونٹی نے 2 جائیدادیں خریدیں۔ وکیل خیبر پختونخوا نے یہ کہا کہ ہندو کمیونٹی نے مقامی افراد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم جو خریدی گئی جائیدادیں ہیں ان کے اوپر مندر تعمیر نہیں کریں گے، لیکن پھر بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور جس کے اوپر مقامی افراد اشتعال میں آ گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ مندر کی بحالی کے اوپر 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد جو رقم آئی ہے، اس کو جو اس واقعے میں ملوث گرفتار ملزمان ہیں ان کے اوپر برابر تقسیم کر کے وصول کیا جائے۔ لیکن سوال وہی ہے جو خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے بھی سپریم کورٹ میں اٹھایا کہ اگر ٹرائل کے دوران یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں سے کچھ ملزمان بے گناہ ہیں اور ان سے رقم پہلے وصول کر لی گئی تو پھر اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ سوال اب بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ جب کوئی شخص ٹرائل کورٹ سے بے گناہ قرار دے دیا گیا تو پھر اس سے وصول کی گئی رقم وہ واپس ہوگی، اس کا کیا ہوگا، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا۔ یہ تمام صورتحال تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔